الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسل بالحق بشیرا ونذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ محترم مولانا اقبال ملا صاحب، سیکرٹری مرکز شعبہ دعوت، قابل احترام مولانا عبدالعزیز صاحب، رکن شورا جماعت اسلامی حلقہ آندھرا پردیش، آج کے اس پروگرام میں شریک معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ کو پروگرام کاپی کے اندر دکھائی دے گا کہ جاری میقات کی دعویٰ پالیسی اور ہماری ذمہ داریاں، چونکہ ہمارا یہ پروگرام شعبہ دعوت کا پروگرام ہے، دعوت کی عملی تربیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ایسے موقع پر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اس میقات میں جماعت اسلامی کی دعویٰ پالیسی کیا ہے۔ سامعین اکرام، آپ کو میں ایک مرتبہ یاد دلا دوں کہ جماعت اسلامی ہر 4 سال میں اپنی پالیسی کو، پروگرام کو بناتی ہے، پالیسی کو ضرورتاً تبدیل کرتی ہے اور اس کے مطابق اس کو روبہ عمل لانے کے لیے اس کے مطابق پروگرام کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات نے اس میقات کی یعنی 2011 تا 2015 کی پالیسی پروگرام کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس پر گفتگو بھی آپ نے کیا ہوگا اور اس کو دوسرے رفقا کو بھی آپ نے سمجھایا ہوگا۔ معزز بھائیوں اور ماؤں بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اس مرتبہ دعوت میں، دعویٰ پالیسی میں کوئی غیر معمولی بڑی تبدیلی تو نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ میقات کی جو پالیسی تھی اس میں مختصر تبدیلیوں کے ساتھ اسی پالیسی کو اس میقات کے لیے بھی جاری رکھا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پالیسی کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو اس کے 5 حصے بن سکتے ہیں۔ پالیسی کا مطلب ہم جو کام اس میقات میں شعبہ دعوت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ان کاموں میں پہلا یعنی پالیسی کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ برادران وطن میں توحید، رسالت اور آخرت اور ان کے لازمی تقاضوں سے ہمارے مدعوین کو ہم واقف کرا دینا چاہتے ہیں۔ سامعین اکرام، یوزولی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دعوت سے مراد ہم وہ جو افطار پارٹی کے موقع پر کام کرتے ہیں، عید ملن کے موقع پر کام کرتے ہیں اور دعویٰ مہم کے موقع پر کام کرتے ہیں، ہم اسی کو دعوت کا مکمل کام سمجھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ مکمل کام نہیں ہے، وہ کام ضرور ہے، اچھا کام ضرور ہے، لیکن کام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم دعوت کے حوالے سے جو مکمل خاکہ ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ ہم شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہم وضاحت کے ساتھ ہمارے مدعوین حضرات کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، بلکہ اس کے لازمی تقاضوں سے بھی ان کو واقف کرانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے تو اس پر کیسی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس کی اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی وہ چاہتا ہے، یہ بات بھی ہم دعوت کے حوالے سے اس کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسلام ہی دین حق ہے اور نظام عدل و رحمت ہے، یہ بات بھی ہم دعوت کے ذریعے ہمارے رفقا کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ دین حق اور نظام عدل و رحمت جس کا اختیار کرنا دنیاوی فلاح اور آخرت کے نجات کا ضامن اور جس کا انکار کر دینا دنیاوی و اخروی خسارے کا موجب بنتا ہے، یہ بات بھی ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری دعوت کا جو آقا ہوگا، ہماری دعوت کا جو سکیچ ہوگا یا ہماری دعوت کا جو پیکج ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ہم دین حق سے متعلق، دین حق، دین اسلام نظام حق ہے اور نظام
عدل ہے، نظام رحمت ہے، یہ بات ہم وضاحت کے ساتھ یا تو اپنی گفتگو سے یا ڈسکشن سے یا کسی سیڑھی سے یا کسی کتاب سے یا کسی پروگرام میں شریک کروا کر ہم اس بات کو ہمارے مدعو کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ اس کو اختیار کرنے میں ان کی فلاح ہے، دنیاوی فلاح بھی ہے، اخروی فلاح بھی ہے، اور اس کے انکار کر دینے میں دنیاوی و اخروی ناکامی، خسارہ، پرل، اس کے اندر ایک آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ہم دعوت کے کام میں کسی نہ کسی موقع پر اس کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، شرک، الحاد اور دیگر عقائد و افکار کا باطل ہونا، اس بات کو ہم وضاحت کے ساتھ ہمارے مدعوین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ شرک کیوں جو ہے باطل ہے، شرک کی خرابیاں کیا ہے، شرک کی اخلاقی خرابیاں کیا ہے، سماجی خرابیاں کیا ہے، انفرادی ذات میں ایک آدمی کے اندر کس طرح کی خرابیاں اور کس طرح کے نقصانات سے آدمی دوچار ہوتا ہے، ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو مطلب ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ شرک کو ہم اچھی طرح سمجھیں، الحاد کو ہم اچھی طرح سمجھیں، اور دیگر جو باطل عقائد ہیں ان کو ہم سمجھیں اور ہمارے مدعوین کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات جو اس مرتبہ اس میقات کی پالیسی میں ایڈیشن کے طور پر اس کو جو ہے ایڈ کیا گیا ہے، وحدت بنی آدم، یہ 3 فریزز ہیں، وحدت بنی آدم، یونیورسلٹی آف دی ہیومینٹی، وحدت بنی آدم، تکریم انسانیت، انسانیت کا عزت، احترام، انسان کا اونچا ہونا، اور تیسری بات اسلامی کیا بولنا چاہیے کہ مساوات، انسانی مساوات، یہ 3 فریزز کا اضافہ اس مرتبہ آپ پالیسی کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسی فریز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ رنگ، نسل اور زبان اور علاقے کی جو تصورات ہیں اور اس کے اندر جو عصبیتیں ہیں ان کو بھی، اس کے جو نقائص ہیں ان کو بھی ہم وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، ہم ایک طرف انسان کیوں قابل عزت ہے، شرف کے قابل کیوں ہے، یہ بات بھی ہم بتائیں گے، پھر ساری انسانیت ایک ہے یہ بات بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی جو قباحتیں ہیں، جو مضرتیں ہیں، جو نقصانات ہیں، ان کو بھی وضاحت کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، پھر 5ویں بات یہ کہ اسلام، مسلمانوں اور تحریک اسلامی سے متعلق جو غلط فہمیاں یہاں کے برادران وطن میں پائے جاتے ہیں ان کے ازالے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ یہ مکمل دعوت کا پیکیج ہے، مطلب اتنا کام، یہ 5 پوائنٹس کا جب ہم کام کرتے ہیں تو اس پورے کام کو دعوت کا کام کہا جائے گا۔ اس کے کسی حصے کو اگر ہم کرتے ہیں تو اسے صرف حصہ مانا جائے گا، مکمل کام نہیں۔ جب ہم کسی مدعو کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ 1 سال میں اس پر دعوت کا مکمل ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس 1 سال کے مختلف پیریڈز میں بہرحال ان ساری باتوں کو کور کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، بہرحال آپ جانتے ہیں اسی کام کے لیے ہمارے اپنے جماعتوں کے اندر دعویٰ سیلز کو جو ہے بنایا گیا ہے۔ دعویٰ سیل کے نام سے شعبہ دعوت کو ہر مقامی جماعت کے اندر تشکیل دیا گیا ہے۔ آپ کو میں یاد دلاؤں، اسی لیے شعبہ دعوت کو جو ہے بنایا گیا ہے تاکہ اس مقامی جماعت میں شعبہ دعوت کے ماحول کو بنانے میں کامیاب ہو۔ اس پوائنٹ کو ہم خاص طور پر نوٹ کرنا چاہیے۔ دعویٰ سیل کے رفقا یہاں پر موجود ہیں، خواتین میں بھی، مرد حضرات میں بھی۔ دعویٰ سیل اس لیے بنایا گیا ہے کہ دعویٰ سیل وہاں مقامی جماعت میں دعوتی ماحول کو برقرار رکھے۔ دعوتی ماحول کیا ہوتا ہے؟ دعوتی ماحول سے مراد یہ کہ مقامی جماعت کے اندر کتنے افراد دعوت کا کام کر رہے ہیں اور دعوت کا کام کس طرح کر رہے ہیں، کن تجربات سے گزر رہے ہیں،